حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے. یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے, یتیمی میں. اور پھر 2 بہنیں, ایک والدہ, ایک بھائی. حضرت بلال حبشی کا یہ خاندان مکے میں بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچ گیا. بڑا پکا کافر تھا, بڑا پکا. ذرا اسلام کی روشنی چمکی نہ تھوڑی سی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رستے سے گزرتے تھے. اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے, بڑے محنت, بڑے جفاکش, بڑے ہمت والے. حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا, بلال کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجتا رہے گا, کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجے گا, جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا, یہ تجھے کبھی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے. میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں, اگر تو اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکے کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے. دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بتلائی. سلیم الفطرت آدمی تھے, سنجیدہ آدمی تھے, اچھا مزاج رکھتے تھے, فہم و فراست رکھتے تھے. جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا تو سب لوگوں نے کہا, بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا. 2 واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال کا اسلام ظاہر ہو گیا. کسی کام سے بت خانے بھیجا عبداللہ ابن جدعان نے. بت خانے گئے تو لگے ہوئے تھے بت, کتار اندر کتار, بتوں کی کتاریں بنی ہوئی تھی. حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے منہ پہ مار کے کہنے لگے, جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے. جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آ کے عبداللہ ابن جدعان کو بتایا, کہا تیرا غلام ہے اور تو بہت بڑا سردار بنتا ہے, تیری عزت خاک میں مل جائے گی. کسی کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ کا غلام مسلمان ہو گیا. عبداللہ بن جدعان نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا, یار یہ غلام لے لو, مفتی لے لو. بتایا نہیں کہ مسلمان ہو گیا ہے. امیہ نے لے لیا. امیہ بڑا سخت آدمی تھا, بڑی طبیعت میں سختی پائی جاتی تھی. اللہ اکبر. لیکن یہ محبت اور عشق یہ چھپائے چھپتے نہیں, اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا. ایک واقعہ اور رونما ہو گیا. حضرت بلال پھر ظاہر ہو گئے. ہوا کیا, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکے کے سارے کافر اکٹھے ہو کے غریب آدمی کو مار رہے. غریب آدمی کو جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے. جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے, اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے. حق پہ ہونا چاہیے, سچا ہونا چاہیے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ, ایک غریب آدمی, مکے کے سارے سردار مکے کے چوک میں اکٹھے اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے. حضرت عمار بن یاسر کو کوڑے مار رہے, زور زور سے کوڑے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے ہیں, وجود لہو لعان ہے. حضرت عمار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو, لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائے نہ تو ہی بہتر ہے. امیہ بن خلف آیا, سخت دھوپ تھی, جب کوڑے مار مار کے تھک گیا نا, ابو جال نے بھی مارا, ابو لہب نے بھی مارا, ابو سفیان نے بھی مارا, ابو البختری نے بھی مارا, اخنس بن شداد نے بھی مارا. امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے. اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے, جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے. امیہ نے کہا بلال سے, کہا بلال ادھر آ. حضرت بلال گئے, کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار. جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا, پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا. جناب عمار نہ دیوار سے ذرا آگے ہوئے, تھوڑے سے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے, اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے, یار 2-4 کوڑے مار لے, میرا کیا ہے, مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا, چل تو نہ بھی اظہار نہ کر بیٹھنا, 2-4 کوڑے مار لے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے نظر اٹھائی. جب پتا ہونا کہ سامنے آگ ہے اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے, جب پتا ہونا سامنے دریا ہے اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے, موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں. حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے. کوڑا دیا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی. آپ کی کن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا, کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے, کہہ دو, جان بچاؤ. اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن سیدنا بلال, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر نے کہا, یار تو 2-4 کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا. حضرت بلال کہنے لگے, ٹھیک ہے میں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں. اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا, کہنے لگا, تجھے کہا کوڑا مار, پکڑ کوڑا. حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا, ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا, پھر ابو جہل کی طرف دیکھا, پھر ابو لہب کی طرف دیکھا, سارے کافروں پہ نظر دوڑائی, اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا. کہا, عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا, عمار تو تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے. عمار جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کا میں پڑھتا ہوں, اور جس زلفوں کا تو قیدی ہے میں بھی اسی محمد عربی کی زلفوں کا قیدی ہوں. اب دیکھ ذرا مل کے مار کھانے میں کیا مزہ ہے, ذرا دیکھتے ہیں ذرا اکٹھے ہو کے ظلم سہنے میں کیا لطف آتا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے زور زور سے کوڑا گھمایا, اعلان بغاوت ہونے لگا ہے. بلال آنے لگے ہیں میدان عمل میں. جناب بلال نے زور زور سے
گھوڑا گھمایا اور گھما کے دور پھینکا اور امیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ عمار اکیلا نہیں، اسے تنہا نہ سمجھنا، یہ اکیلا مار نہیں کھائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا تیاری کر کے نکلو، اب عمار اکیلا مار نہیں کھایا کرے گا، جب عمار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا۔ حضرت بلال میدان عمل میں، اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا۔ بلال تیری جرأت، تیری یہ ہمت، تو انکار کرے، تیرا یہ چارہ، تیرے منہ سے لفظ نکلے ان الذین قال ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ رب فرماتے تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا، رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا، تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دے گا، لوگ مدد کرے نہ کرے اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ جناب سیدنا بلال نے اعلان کر دیا میں نہیں ماروں گا۔ اب وہ سارے نا کیونکہ سب سے سخت مشہور تھا نا امیہ، اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف، امیہ کو اب اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ بلال نے تو کبھی نہ کی نہیں، جو کہتے تھے کر گزرتا تھا، یہ عجیب معاملہ ہے۔ کہنے لگا بلال تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے، تو یہ جذبات میں آ کے اعلان تو کر دیا، تجھے اس کا پتا ہے؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے تو مجھے مارے گا، مجھے پتا ہے مجھے سزائیں دے گا، مجھے سارا پتا ہے۔ فرمایا میں نے عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیے، بس کلمہ جو پڑھ لیا، جب اعلان جو کر لیا ہے، جب محبت جو کی تو اب اس میں کسی قسم کی مصلحت کی اجازت نہیں۔ اقبال کہتا پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ فرمایا عقل پختہ ہوتی ہے اگر سوچا جائے، عشق کے معاملے میں سوچا جائے تو عشق کمزور ہوتا ہے، وہاں سوچنے سمجھنے کی اجازت ہوتی نہیں۔ سوچنا سمجھنا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے، اب تو پڑھ لیا، اب سوچنے کا نہیں، اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی، مارنا شروع ہوئے۔ کس انداز میں مارا؟ لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا۔ جب لوہا گرم ہوتا، سلاخیں گرم ہوتی، وہ وجود کو لگتی، پہلے خاموش رہتے، پہلے علامہ ندوی نے لکھا پہلے چپ رہتے، پہلے احد احد نہیں کہتے تھے، پہلے احد احد نہیں کہتے، جب تکلیف بڑھ جاتی نا تو پھر زبان سے نکلتا احد احد احد، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب تکلیف بڑھتی پھر امیہ کیا کرتا؟ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا۔ مکے کی گلیوں میں کبھی کسی پاگل کو آپ گزرتے دیکھو نا، لڑکے اسے چھیڑ رہے ہو، آپ کو پتا ہے وہ پاگل ہے، اس نے زیادتی بھی کی ہے، لڑکے چھیڑتے ہو تو بزرگ اور سیانے لوگ منع کرتے، کہتے ہیں بدتمیزوں نہ کرو، وہ تو بیچارہ دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے۔ مکے کی گلیوں میں حضرت بلال جب گلے میں رسی ڈال کے، ذرا دوستوں خیال تو کرو، بٹن کھلا ہو تو ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے، کپڑے تھوڑے میلے ہو تو گلی میں نکلتے نہیں۔ بلال تو مہذب آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے، یہ کیا ہو رہا؟ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نا جب مکے کی گلیوں میں وہ نوجوان دوڑایا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی عجیب بات کرتے، کوئی کہتا ذرا اور کلمہ پڑھ، کوئی کہتا بلا اپنے خدا کو تجھے بچائے، کوئی کہتا بلال تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سارا کچھ کرنے کی۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے، تیرے رسول سچے ہیں، پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ جب تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے؟ حضرت بلال حبشی کا جواب بڑا زبردست تھا۔ جناب بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں، میرا رب قادر بھی ہے، لیکن فرمایا جب تم جاتے ہو نا بازار میں برتن خریدنے، مٹی کا برتن لینا ہو تو ذرا ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے۔ فرمایا رب رسول بھی ذرا ٹھوک بجا رہے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے۔ فرمایا میں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں، دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں، وہ ذرا مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہے، ٹھوک بجا کے۔ حضرت بلال حبشی مارا ستایا تینوں لب دیا آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا ہے تا یار نے چاہتی پائی۔ حضرت بلال حبشی نے اتنی مار اتنی تکلیفیں۔ اچھا حضرت صدیق اکبر گزرے۔ اچھا ایک بات اور لکھی ہے سیرت نگاروں نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تھا نا جب تکلیف ہوتی تھی تو احد احد کہتے تھے، ایک جب کوئی کافر نظر آتا تھا نا اس طرح بندہ چڑھاتا نہیں کسی کو، جب کوئی بے ایمان کافر نظر آتا حضرت بلال کو تو آپ فرماتے احد احد احد، اللہ
ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. جب کو نظر آتا ابو مارتا, پھر آہستہ آہستہ وظیفہ پا گیا, پھر سارا دن آدھا حد چلتا رہتا. حضرت صدیق اکبر گزرے قریب سے, بڑی تکلیف ہوئی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اونچی ذکر نہ کیا کر, آہستہ کر لیا کر, اونچی آواز میں مارتے جو ہے تجھے تو اس طرح کر, ذرا ذکر دو ہے نا, ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے, تو دل میں ذکر کر لیا کر, اونچا نہ کیا کر, مار سے تو بچ جا. بلال نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے جو نسخہ دیا اس پہ عمل کروں گا. 2 دن حضرت بلال حبشی نے دل میں ذکر کیا, مار ہی نہیں پڑی, مار ہی نہیں پڑی. جفا جو عشق میں ہوتی ہے, اقبال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی, 2 دن مار نہ کھائی, تو تیسرے دن امیہ داخل وعدہ کرنے لگے احد احد احد. اس نے پھر پکڑ لیا درہ, پھر اٹھایا کوڑا, پھر لگا مارنے. جناب حضرت بلال جب حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے, جناب صدیق اکبر گزرے, کہا بلال تجھے منع کیا تھا, تو پھر شروع ہو گیا ہے. کہا حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک گزرے, بلال کو مار پڑ رہی تھی, میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضور کی آنکھوں میں حضور نے دعا فرمائی, کہ یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے, یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے. رسول پاک یہ کہہ کے گزر گئے. ایک کونے میں, حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے. جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں, اگر رب پیسے دے تو خرید لوں, سوچ رہا ہوں. جناب ابو بکر صدیق گھر گئے, گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا, کہا امیہ میرا مخالف ہے, مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا, آپ جائیے, آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے. حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو. کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے, 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا. حضرت عباس نے آ کے جناب صدیق اکبر کو بتایا, تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے جا, دیکھ لیتے. پہنچے, جب ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا. کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا, 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں, اور یہ 50 دینار کا ہے, میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا. 50 دینار کا ہے, 2000 دینار لوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے. تو ابو بکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے, 2000 دینار لیے. حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے, کیا کرنے لگے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, آپ کو اس سودے کا پتہ نہیں, آپ ابھی اس لذت آشنائی سے واقف نہیں, آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں, آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں, آپ کو پتا نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے, یہ بھی ایک سودا ہے, یہ بھی ایک لذت ہے, یہ بھی ایک گہرائی ہے, یہ بھی ایک مزہ ہے. اس کا بھی آپ کو علم نہیں, آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑھا. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر, کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. فرمایا ابھی تو راہ گزر پہ ہے, کہتے مقام سے گزر, ابھی ذرا آگے چلیں گے نا, جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے, 2000 دینار, 3 غلام, پڑھے لکھے سیانے سمجھدار. جب دیے نا تو امیہ کھل کھلا کے اثار کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے, ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ ان پڑھ تو لے کے جا رہا ہے, یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے, اور 50 دینار کا غلام 2000 دینار میں تو لے کے جا رہا ہے. اتنے گھاٹے کا سودا, اتنی بڑی نادانی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے, لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں, تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے, میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے. فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے, اور میں نے اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا, یمن کا بادشاہ ہوتا, اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا. فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا, لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتا کیا تھا؟ فرماتے کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا, جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں, اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں اب جاتے ہیں, لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے. فرماتے 4 بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے, ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی, اور فرماتے حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا, پارٹ ان کے. فرماتے زخم بن گئے تھے, خون نکلتا تھا. فرماتے میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا, پیسے دیے, لے کے آیا, تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس. تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बिलाल जल्दी ना कर, जब मैं आया था तो हुजूर तेरे लिए आंसू बहा रहे थे, अगर तुझे इस हालत में जख्मी देखेंगे तो मेरे मुस्तफा को और ज्यादा रोना पड़ेगा, तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे कपड़े पहनाता हूँ, मैं तेरे जख्मों पे पट्टी करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक मिजाज शनासाए नबुव्वत थे ना, और मैं चल मेरे साथ, मैं जरा तेरी मरहम पट्टी कर लूं, मैं जरा तेरा मुंह धो डालूं, मैं जरा तुझे कंघी कर लूं, तू मेरे साथ चल। जनाब बिलाल फरमाते जब से पैदा हुआ तब से गुलाम था, कभी किसी ने मेरे कपड़ों की फिक्र नहीं की थी, मुझे तो उमैया 4-4 दिन रोटी नहीं देता था। फरमाते जब मैं गया अबू बकर के साथ, अबू बकर सिद्दीक ने एक चटाई बिछाई, सिद्दीक अकबर चटाई के ऊपर मेरे साथ बैठ गए। फरमाते अबू बकर ने तेल मंगाया, वो तेल मेरे जख्मों पे, अबू बकर सिद्दीक ने वो तेल मेरे सर पे, मेरी दाढ़ी पे, फरमाते फिर कंघा किया। फिर अबू बकर सिद्दीक ने एक जोड़ा मंगाया, वो कपड़े मुझे पहनाए। अबू बकर सिद्दीक ने पगड़ी मंगवाई, वो पगड़ी खोल के मेरे सर पे बंधवाई। फरमाते अबू बकर ने मुझे तैयार किया, फरमाया तू आज जा रहा है दरे रिसालत माप पे, दरे रिसालत माप पे, आज तू पहुंच रहा है हुजूर के दरवाजे पे, बन के जोगड़ मदीने नु जावांगी मैं, जो बीती नबी नु सुनावांगी मैं। हजरत जनाब सैयदना, और वो किसी शायर ने तो बड़ी शानदार बात की, उसने कहा बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी, उनके दिल में बड़ी उमंग थी आज जाऊंगा दर रिसालत माप पे। मुल्ला रूमी लिखते हैं कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने सजाया सवारा जनाब बिलाल के आंसू रुकते ही नहीं। कहा बाप होता है जो खिदमतें करता है, मैंने आँख खोली तो बाप का साया तो मैंने देखा ही नहीं। और फरमाया माँ थी तो माँ जब भी मुझ में काम करके आता था तो मुझे देख के मेरी अम्मा बस रो दिया करती थी। 2-3 बहनें थी, हजरत बिलाल फरमाने लगे उन बहनों को मैं देखता था तो मेरा हाल देख के रोती थी, और जब वो मुझे देखती थी तो मैं रो दिया करता था। फरमाया अबू बकर मैंने तो ये रंग ढंग देखे नहीं जो आज तू मुझे दिखा रहा है। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बना सवार के ना हजरत बिलाल का हाथ पकड़ के सीने पे रखा। जनाब बिलाल हिचकी लेके रोए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जितना रोना यहाँ रो ले, मैं कायनात के आंसू देखता हूँ लेकिन जब नबी की आंखों में आंसू देखता हूँ तो देखे नहीं जाते। फरमाया यहाँ रो ले, हुजूर के दरवाजे पे जाके तेरी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, बहा जितने आंसू बहा सकता है। हजरत बिलाल हबशी भी रोए, जनाब सिद्दीक अकबर भी रोए। जब पहुंचे ना दरवाजा रसूल पे तो बंद कर दिया था ना हजरत बिलाल को, बिलाल तूने रोना नहीं, इश्क होवे ते दर्द होवे ते हाय निकले, फिर कोई नहीं रहंदा जार के। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेके पहुंचे दर मुस्तफा पे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक नजर हजरत बिलाल पे डाली। जनाब बिलाल ने यूं आंख मिलाई तो सर झुका लिया, वादा किया था ना रोना नहीं, सर झुका लिया। अब दूसरी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उठाई ना हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ तो हुजूर ने फरमाया सिद्दीक तेरा शुक्रिया, अबू बकर अल्लाह तुझे जज़ा दे। जब रसूल पाक की जुबान से ये लफ्ज निकले तो जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ उठाए, यूं हाथ बांधे जब रसूल पाक के सामने तो सबसे ज्यादा आंसू अबू बकर सिद्दीक के अपने निकल गए। कहा या रसूल अल्लाह मैं अमीर, मैं गरीबे बेनवा, तू अमीरे हरम, तू कुजा मन कुजा। का हुजूर ये शुक्रिया के लफ्ज, या रसूल अल्लाह मैं कहाँ और आपका शुक्रिया कहाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर काश तू थोड़े से पैसे मेरे भी दिला लेता, बिलाल को खरीदने में मेरा भी हिस्सा डाल लेता, मैं चाहता था। अबू बकर फिर रोए। कहा या रसूल अल्लाह मेरे पैसे किसके हैं? आका मैं भी आपका, ये भी आपके। जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ हुजूर ने देखा तो फरमाया बिलाल आ यार जरा सीने से तो लग जा। अब हजरत बिलाल दौड़े, जब रसूल पाक के सीने से लगे तो एक जुमला मेरे महबूब की जुबान से, फरमाया बिलाल तूने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, तुझे मेरा अल्लाह ही जज़ा अता फरमाएगा, तूने बड़े दुख देखे हैं। अब सैयदना बिलाल तड़पे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी रोए। हुजूर ने अपने साथ बिठा लिया सैयदना बिलाल को। हुजूर ने घर पैगाम भेजा, फरमाया खतीजा घर में कुछ है तो भेजो, बिलाल आया है। अब हजरत खदीजा तो कुबरा अंदर से क्या आवाज देती है, कहती है हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने बिलाल को आजादी अता फरमा दी है। वफाशार बीवी अंदर से। अब हजरत सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे महबूब की शहजादी छोटी सी एक बर्तन के अंदर खजूरें लेके आई। अब लाके जब खजूरें रखी ना तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ बढ़ाया खजूरें उठाने के लिए ताकि मैं दूं। हुजूर ने फरमाया ना अबू बकर, बिलाल पहले दिन आया है, पहले तूने जितनी खिदमत करनी थी तू घर करके आया, मेरी बारी है। हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं कायनात में मैंने इतना प्यार कभी देखा ही नहीं था। 30 साल से ज्यादा मेरी उम्र थी, मुझे तो कभी किसी ने पास बिठा के खाना खिलाया ही नहीं। हमारे रसूल पाक सख्त सख्त खजूरें साइड पे करते, अंदर से नरम खजूर निकालते, उस खजूर से थोड़ा सा छिलका जुदा करते, फरमाते फिर उसको तोड़ते,
اس کے اندر سے وہ گٹھلیاں اتار کے حضور ایک سائڈ پہ کرتے. وہ نرم کھجور رسول جب میری طرف بڑھاتے, حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی. آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں. آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں, ساری رحمتیں, سارا کرم, ساری عطا, سارا فضل, ساری عنایتیں میری جھولے میں گر گئی ہیں. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا, حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا, دودھ پلایا. فرماتے بڑا پیار کر کے نا, تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں, میں تو جفا کا شادی ہوں, محنت کرنے والا, ڈیوٹی کیا ہوگی؟ رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے, آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھر ہے. فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں, گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے, کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا, کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا, پھر تو لایا کرے گا, تو ہی لگایا کرے گا. فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا, تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا. اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہنچ جاتے, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی. اب پتہ کیا ہوتا, حضرت پردے کی آیتیں تو بھی آئے نہیں تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے, کسی کام کے لیے, سودا سر لاتے بازار سے. یہ مکے کے دنوں کی بات ہے, سودا سر بازار سے لاتے. اب 4 بیٹیاں تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی, گھر کے کام کاج ہوتے تھے. جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پہ دستک دیتے, حضرت خدیجہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے. وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک ہے, بلال آ گیا ہے. کہا اماں جی میں سارے کام کاج باہر پہ ختم کر رہا ہوں, گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ. آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں. اب حضرت بلال گرنا شروع کرتے. یہ ہے محبت. آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کی. حضرت بلال فرماتے ہیں آپ نے چکی پیس لی ہے, گھر میں جھاڑو دے لیا ہے, بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے, بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے, ایک ایک کام پوچھتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, چکی رہ گئی ہے پیسنے والی. فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں. حضرت بلال گھر کی چکی پیستے, گھر کے کام کاج کرتے. ایک دن نہ دار ارقم میں رسول پاک تھے تو باہر سے کچھ شورش ہوئی. حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے مجھے. ساری دنیا حضرت بلال کو موزن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی, لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہے. سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا, تلوار اٹھانے والے اور ہیں, جان قربان, نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال. کہا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے. بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کور ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں, ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت, باز نہیں آتے, نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا, منگوا دیا. اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا, رسول پاک کے آگے آگے چلتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے. حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا, اندر کوئی نہیں آئے گا, میں محافظ بن کے کھڑا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ, اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا, بدر میں بھی, احد میں بھی, تبوک میں بھی, یرموک میں بھی, خندق میں بھی. جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے. یہ سترا بن گیا, پھر آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی, گناہ نہیں ہوگا, حضور کے آگے رکھ دیتے. حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہے. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں نا مہاجر اور انصار, پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا, وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا. والذین اتبعوہم بإحسان, اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے, اللہ ان سے راضی ہے, اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی. ذالک الفوز العظیم. فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے پہلے کلمہ پڑھنے. حضرت بلال سابقون الاولون میں سے, پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے. جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیری کے ساتھ کام کیا. اب آ گیا وقت ہجرت کا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف. حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں, خادم ہوں, ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے, لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف. حضور نے فرمایا بلال کرو. کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے, فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا. کہا حضور بس ٹھیک ہے, بتائیں کب جانا ہے, بس اتنی سی بات ہے, آپ آئیں گے نا؟
حضور نے فرمایا کب ٹھیک ہے بتائیں کب جانا. سرور کون مکہ سیدنا مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد اور 2 بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے. اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں, تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے 250 کلومیٹر کا سفر, 250 میل کا سفر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے, سخت گرمی کا موسم, حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے, ایک ہاتھ میں نیزہ ہے, ایک ہاتھ میں تلوار ہے, تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ اور آپ لے کے جا رہے ہیں, کبھی قافلے کے آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. عورتیں اور بچے پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا, ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, میرا یقین بڑا مضبوط ہے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, فکر نہ کرو چلو. اب یہ قافلہ جا رہا ہے, حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں. اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام. حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سرحد پہ کھڑے ہو گئے. کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈلے. نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا, اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا, استقبال کرنا. حضرت بلال روز انتظار کر, رسول پاک تشریف لے آئے. حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا مسجد بنانی ہے, مسجد قباء بن رہی ہے. تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا. مسجد نبی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا. مسجد بن گئی, اب جناب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا. مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے, جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا. ایک نے کہا ہم بڑی تف منگواتے ہیں, تف بجائیں گے, نماز کا وقت ہو گیا. حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے. رات سے صحابہ سوئے, حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے, خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھی, 40 دن صرف, فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی, اذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے. یا رسول اللہ پھر فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے. فرمایا جب مؤذن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا, مؤذنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آزان کوئی کہنے لگا یہ کرے, کوئی کہنے لگا وہ کرے. اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا, عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا. اب جب یہ آئے آ کے سویرے حضور کو خوابیں سنائی, حضور اس طرح سے اذان پڑھی ہے. فرمایا جس طرح کی تمہاری خواب ہے نا اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے. حضور اذان پڑھے گا کون؟ فرمایا بلال پڑھے گا. حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی, اشہد نہیں کہتے تھے, اسہد کہتے تھے, لکنت تھی. حضور نے فرمایا بلال کا اسعد بھی اللہ اشہد بنا کے قبول فرماتا ہے. لوگوں نے کہا حضور بلال اذان پڑھے گا؟ حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا. حضور نے حضرت بلال کو اب اصحاب صوفہ میں پڑھتے بھی تھے, باقاعدہ علم بھی حاصل کرتے تھے, نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت بلال حبشی. اب حضور نے فرمایا بلال یہ اذان کے لفظ ہے تو اذان پڑھا کرے گا. جناب بلال حبشی کو اذان سکھا دی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ مینارے پہ ایک کونے پہ چڑھ کے اذان پڑھ. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان تاریخ میں پڑھی. 2 مرتبہ حضرت بلال اذان نہیں پڑھ سکے. جب تک